کہ آخر اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اور آپ کے سامنے اپنے گھر کا دروازہ کیوں بند کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی جس سے محبت کرتا ہے، یا دنیا میں آپ جس سے محبت کرتے ہیں، اس کے لیے اپنے گھر کا دروازہ نہیں بند کرتے۔ بند کرتے کب ہیں؟ جب آپ کی اس سے ناراضگی ہو جاتی ہے تو یہ موقع ہے ہمیں اپنے محاسبہ کرنے کا، صرف اپنی ذات کے حد تک نہیں، اپنے علاقے کے لوگ، اپنے خاندان کے لوگ، اپنے ملنے والے لوگ، اپنے ساتھیوں کے لوگ، یہ ہر شخص کو یہ دعوت ہے محاسبہ کی کہ آخر ہم سے کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے متعلق، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت سے متعلق، اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے متعلق ہم سے کون سی ایسی بڑی کوتاہی ہوئی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اپنے دروازہ بند کر دیا ہے؟ کوئی معمولی چیز نہیں ہے ساتھیوں کہ ہمارے سامنے ہمارے لیے اللہ کے گھر کا دروازہ بند ہو جائے۔ تو اس کے لیے ہمیں اور آپ کو خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہی بات اس امام نے کہی تھی جب اس مقتدی نے پوچھا روتے ہوئے کہ ہمیں کب موقع ملے گا، تو امام نے کہا کہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ اور آخری بات، آج صورتحال یہ ہے کہ یہ مصیبت اتنی بڑی ہے کہ دنیا علم میں اتنی ترقی کر جانے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی ایک چھوٹی سی مخلوق کے سامنے عاجز ہے۔ آپ ذرا غور کریں، روز آنا اس مادیت کے دور میں، جبکہ ایک ملک دوسرے ملک سے مادے ہی کے لیے دشمنی کرتا ہے، اس سے تعلق جوڑتا ہے، اس مادیت کے دور میں بھی لوگ اپنا کروڑوں کا نقصان کر رہے ہیں۔ مجھے تو وہ آیت یاد آتی ہے جو بنو نذیر سے متعلق ہے کہ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ وَأَيْدِي الْمُسْلِمِينَ۔ اللہ نے ان کے دلوں میں اپنا رعب ڈالا، خوف ڈالا، تو اپنے ہاتھوں ہی سے اپنے گھروں کو اجاڑ رہے تھے۔ تو یہ حکومتیں اپنے ہاتھوں سے اپنا اقتصاد برباد کر رہی ہیں۔ کیوں؟ ہے خوفناک چیز، لیکن سوال یہ ہے کہ ہمارے دل میں یا ہماری قوم، ہماری جماعت کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوا؟ جبکہ ان تمام چیزوں کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈریں۔ لعلہم یرجعون ما اصاب مصیبت الا بما کسبت ایدیکم ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا ولعلہم یرجعون۔ زمین میں بر و بحر کے اندر یہ جو فساد پیدا ہوا ہے، یہ ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ کیوں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے بعض گناہوں کی سزا دے، اور اصل چیز کیا ہے؟ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ اللہ تبارک طرف رجوع کرے۔ کیا ہم نے سوچا؟ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِ فَاتَّقُونَ، ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوف دلا رہا ہے، ڈر دلا رہا ہے۔ یا عبادی فاتقون، اللہ فرماتا اے میرے بندو ڈرو، اللہ تعالیٰ خوف پیدا کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر سے، تمام مسلمانوں کے اوپر سے، تمام اللہ کے اپنے بندوں کے اوپر سے اللہ تبارک و تعالی اس وبا کو دور کرے۔ جو لوگ اس میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اجر سے نوازے۔ جو مومن حالت ایمان میں اس دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کے لیے اس کو شہادت کا سبب بنائے، اور جو لوگ باقی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں مرض سے محفوظ رکھتے ہوئے انہیں بھی اللہ تعالیٰ اپنے اجر سے محروم نہ کرے۔